پورا قرآن حضور کی مدح و توصیف سے آج ہم اپنے محبوب کو جو ذکر کر رہے ہیں، یہ سعادت مندی کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو سعید روح کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظمت و شان والا رسول عطا کیا جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے لقد، جب یہ لفظ آتا ہے لقد تو پھر بڑی سمجھ والی بات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والدین محبت کرتے ہیں، بھائی محبت کرتے ہیں، دوست محبت کرتے ہیں، نہیں، وہ عارضی محبتیں ہیں۔ یہ اس محبت کی بات، اس نبی کی بات اللہ مومنوں کو بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس بڑی عظمت و شان والا رسول تمہارے میں سے بھیجا گیا ہے، اور اس پر گراں گزرتا ہے کہ تمہارے اوپر ایذا ہو، تکلیف ہو، تو یہ بہت ہی حریص ہے اپنی امت پہ، بہت ہی حریص ہے تمہارے ایمان اور اسلام پر، مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کتنے کمال درجے کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اے مومن، تجھے اس چیز پہ مبارک ہو کہ میرے نبی میرے اور آپ کے لیے حریص ہیں، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو ہم اپنے محبوب سے وفا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو ہمیں بھیجا گیا ہماری طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا ہے، اس نبی کی شان کیا ہے اور اس نے کام کیا کرنا ہے۔ آکے بڑا اعلیٰ کام ہے، جو منصب، جس منصب پہ آپ کو فائز کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا ہے اس کے متعلق میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اشار فرماتا ہے، یعنی وہ اللہ ایسا ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان کو اس کی حکمت والی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں دیتا ہے، اور بے شک ان سے پہلے وہ سری گمراہی کے اندر تھے، کفر کے اندر تھے، گمراہی میں تھے۔ تو وہ کیا ہے؟ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات پڑھ کے سناتا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جو وحی کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، نفس امارہ ان کا مارتا ہے، جو ان کے اندر کفر و شرک اور بدعات پڑی ہیں ان کو ختم کرتا ہے، انہیں بتوں سے ہٹا کے ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، حرام سے بچاتا ہے، حلال کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ یزکی کے زمرے کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی، وہ انہیں گناہوں سے دور کرتا ہے، نیکیوں کی رغبت دلاتا ہے، ان کے قلوب کو پاک کرتا ہے، ان کی روح کو پاک کرتا ہے، بتوں سے بچا کے، جھوٹے معبود اور خداؤں سے بچا کے ایک سچے خدا کے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور انہیں قرآن سناتا ہے اور قرآن سمجھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے، اللہ نے جو قرآن جیسا علم دیا ہے وہ اپنی امت کو دیتا ہے، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، انہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور انہیں اللہ کے راستے پہ چلاتا ہے اور اللہ والا بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، دانائی سکھاتا ہے، علوم سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اور انہیں پاک صاف ستھرا کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے۔ جس خطے پہ میرا نبی آیا ہے، جن لوگوں میں اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے مکہ کے اندر، اب وہاں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، دلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر تھے، اور اللہ کے نبی آئے،
اس گمراہی سے ان کو بچایا اور اللہ والا بنا دیا۔